اس کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ چیپٹر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیپٹر لاتا ہے، اس میں ایک بات میں اپنے دل پر جبر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابتدا میں حضور کی ذاتی نجی خانگی زندگی پر اس نے نہایت رقیق حملے کیے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے دو ملعون نام نہاد مسلمانوں نے اس دور میں کیا ہے، سلمان رشدی نے اور تسلیمہ نسرین نے، ایک نے انگلینڈ میں بیٹھ کر، ایک نے بنگلہ دیش میں بیٹھ کر جس قسم کے چھینٹے اڑائے ہیں حضور کی شخصیت پر، اسی طرح کے چھینٹے ایچ جی ویلز نے حضور کی ذات مبارکہ پر خصوصاً خانگی زندگی پر اڑائے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ لیکن جب اس چیپٹر کے آخر میں آتا ہے اور خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ کوٹ کرتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ دیکھو لوگوں، کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی سرخ و سفید رنگ والے شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں کسی سیاہ روح پر، سیاہ فام پر، اور اسی طریقے سے کسی سیاہ فام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں سفید فام پر یا سرخ روح پر، الا بالتقوی، فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے۔ کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اس کی نسل سے، اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی۔ اس کو کوٹ کرتا ہے، اور پھر ذرا نوٹ کیجئے یہ جملے، واقعتاً بڑے گہرے جملے۔ Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also، کہ اگرچہ انسان کی حریت، اخوت اور مساوات کے وعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے، یہ جملہ نوٹ کر لیا۔ اب اگلا جملہ اور زیادہ قابل توجہ ہے۔ We find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سے مباعث حسنہ جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ مسیح ناصری کے ہاں موجود ہیں، عیسائی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے، but it must be admitted، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles۔ یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ باضابطہ بالفعل انہی اصولوں پر قائم کر کے دکھایا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ ٹریبیوٹ ہے، اور ٹریبیوٹ کس کا ہے؟ دشمن کا ہے، وہ معتقد نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے بتایا اپنے دل پر جبر کر کے کہ اس نے کیا کیا، اس حد تک ایک شخص کی اس میدان میں اتنی بڑی حماقت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہ محمد جیسے گھٹیا آدمی کے گرد خدیجہ اور ابو بکر اور عمر جیسے عظیم انسان کیسے جمع ہو گئے؟ حالانکہ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ اس سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہیے۔ درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور تم جو ہے اس مقصد سے کہ ان کی عظمت کا اقرار ہے، ادراک ہے، شعور ہے، اعلان ہے، اعتراف ہے حضرت خدیجہ کا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کی عظمت کا۔ کہتا سمجھ میں نہیں آتا، اتنی عظیم شخصیتیں ایسے گھٹیا انسان کے گرد کیسے جمع ہوئی؟ تو میں نے آپ کو اندازہ دے دیا کہ کس قدر زہر اس کے اندر بھرا ہوا، ذاتی طور پر عناد ہے، دشمنی ہے، بغض، لیکن اس حقیقت کا ادراک کر رہا ہے اور اس کا اعلان اور اعتراف کر رہا ہے۔ Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles۔ میں نے اسی لیے اس کی دشمنی کو پہلے جو ہے اسٹیبلش کیا ہے، تاکہ وہ جو عربی مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار اور اعتراف دشمن بھی کرے۔ ظاہر بات ہے کہ جو دوست ہے، عقیدت مند ہے، عام طور پر وہ جو محبت کرنے والا ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی کسی خامی کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اس کی طرف سے وہ گویا کہ نابینا ہو جاتا ہے۔ دشمن کا کوئی خیر نظر نہیں آتا، کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اور دوست اور محبوب کا کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر کوئی دشمن
کسی کی کسی فضیلت کا، کسی کی عظمت کا اعتراف کرے تو معلوم ہوا کہ اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہاں البتہ ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ جملے جو ایچ جی ویلز نے لکھ دیے تھے، موجودہ جو مرتبین ہیں، چونکہ وہ تو فوت ہوا بہت عرصہ ہوا، اب جو کتاب چھپتی ہے یہ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، وہ نئے ایڈیٹرز ہیں، انہوں نے ایڈٹ کیا ہے۔ ہمیشہ جو نیا ایڈیشن آتا ہے تو اس کے اوپر تو نظر ثانی ہوتی ہے، تو نئے ایڈیٹرز نے یہ جملے حذف کر دیے ہیں، ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائے۔ یہ وہ کڑوی گولی تھی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ مبادا آپ میں سے کوئی اس کتاب کو حاصل کرے اور پھر دیکھے اور وہاں یہ جملے نہ پائے۔ موجودہ ایڈیشن میں وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پنجاب لائبریری سے یا کسی اور پرانی لائبریری سے جن میں کہ پرانے نسخے موجود ہوں، وہ کتاب مل جائے گی کہ جس میں یہ نسخے بعین ہی انہی الفاظ میں موجود ہے جو میں نے آپ کو سنا۔ بہرحال اب میں اس بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا۔ حضور کی اصل عظمت جس کو ہم بحیثیت انسان سمجھ سکتے ہیں اور جس کا لوہا آج پوری دنیا مان رہی ہے، جس کا انکشاف پوری طرح عالم انسانی پر ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا، گمبھیر ترین، جامع ترین، ہمگیر ترین، اور کم از کم وقت میں برپا کیا۔ اور اس سے بھی زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ اس انقلابی جد و جہد کا ابتدا سے لے کر اختتام تک اس کے جتنے مراحل آئے، ہر مرحلے پر قیادت کی ذمہ داری ادا فرمائی۔ اس اعتبار سے ذرا ایک تقابل کر لیجئے، تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور ہیں۔ انقلاب فرانس سے یقیناً بڑا انقلاب تھا، دنیا سے بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا، 250 برس قبل کی شے ہے۔ انقلاب روس، بولشوک ریولوشن آف 1917، یقیناً عظیم انقلاب تھا، اگرچہ 70 برس کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن جب اٹھا تھا، کھنڈر بتا رہے ہیں، عمارت عظیم تھی، بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ وجود میں آیا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلا، کہاں روس سے وہ لیٹن امریکہ تک جا پہنچا، کتنی اس کی توسیع ہوئی ہے، کس بجلی کی صورت کے ساتھ ہوئی ہے۔ لیکن ان دونوں انقلابات کا آپ جائزہ لیں گے تو نمبر ایک، دونوں جزوی انقلاب تھے۔ ایک میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، باقی عقائد بھی وہی، رسومات بھی وہی، سماجی نظام بھی وہی، سماجی ویلیوز بھی وہی، معاشی نظام بھی وہی، معاشی تمام جتنے بھی انسٹیٹیوشنز تھے وہ بھی وہی، صرف سیاسی نظام پر، باقی زندگی جو کی تو۔ بولشوک ریولوشن کے ذریعے معاشی ڈھانچہ بدل گیا، انفرادی ملکیت ختم ہو گئی، قومی ملکیت میں آ گئے تمام وسائل پیداوار، بس۔ باقی آپ کو معلوم ہے جیسے وہ کرسچنز پہلے تھے ویسے ہی کرسچن بعد میں رہے، جو عقائد پہلے تھے وہی ان کے بعد میں رہے، سماجی ویلیوز وہی رہیں، سارا نقشہ جو کا تو رہا، معاشی انقلابات۔ اس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب گمبھیر ترین، میں کہہ رہا تھا، جامع ترین۔ یہاں آپ مائکروسکوپ لگا کر تلاش کیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو سابقہ حالت پر باقی رہ گئی ہو، جواب نفی میں آئے گا۔ عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، انفرادی شخصیتیں بدل گئی، اخلاق بدل گئے، شب و روز کے انداز بدل گئے، صبح و شام کا انداز بدل گیا، نشست و برخاست کے انداز بدل گئے، پھر سماجی نظام بدل گیا، سیاسی نظام بدل گیا، معاشی نظام بدل گیا۔ وہ قوم جس میں کہ لکھے پڑھے لوگ بمشکل انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ علوم کی موجد ہو گئی، دنیا کی استاد بن گئی۔ اس نے مشرق و مغرب سے علوم لیے، یونان سے بھی لیے اور چین اور ہند سے بھی لیے، انہیں ڈیولپ کیا، بڑھایا اور پورے عالم انسانیت کی طرف پھیلا دیا۔ یہ سارا کام انقلاب عظیم، گمبھیر ترین، ہمگیر ترین، جامع ترین انقلاب۔ تو چہ نسبت خاطرہ بعالم پاک، یہ فرانس کا ریولوشن کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تقابل میں؟ مارچ کا انقلاب کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں؟ نمبر دو، ان تمام انقلابات کے اندر یہ چیز قدر مشترک ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، لیکن وہ صرف قلم کار تھے، وہ صرف رائٹرز تھے، مصنفین تھے، وہ مرد میدان نہیں تھے، وہ انقلاب کے لیے عملی جد و جہد میں سامنے نہیں آ سکے، انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی انقلابی جماعت نہیں بنائی،
انہوں نے خود آگے آ کر انقلابی جو جد و جہد تھی اس کی قیادت نہیں کی، نہیں، وہ تو صرف پیپل آف دی ڈیسک تھے۔ انقلاب کچھ اور لوگوں کے زیر سرکردگی، کچھ اور لوگوں کی زیر قیادت، کچھ اور لوگوں کی رہنمائی میں وجود میں آیا۔ فرانس میں والٹیئر اور روسو مفکرین کی حیثیت سے، مصنفین کی حیثیت سے بہت اونچا مقام، لیکن وہ میدان کے آدمی تھے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس جو ہے وہ بہت بلڈی ریولوشن کہلاتا ہے، اس لیے کہ قیادت کوئی تھی نہیں، وہ تو ایک فکر تھا جو پھیل گیا تھا، اس نے لوگوں میں ایک جوش و خروش پیدا کر دیا، اسپونٹینیس جو ہے وہ ایک لاوا پھٹا ہے، اور اس لاوا پھٹنے میں چونکہ کوئی تنظیم تھی ہی نہیں، کوئی قیادت تھی ہی نہیں، لہذا انتہائی خونی انقلاب ہوا، بہت بلڈی ریولوشن۔ اسی طریقے سے ذرا غور کیجئے، روس کے انقلاب بولشوک ریولوشن کی بنیاد داس کیپیٹال، ایک کتاب، کارل مارکس اس کا مصنف، اور اس کے ساتھ اس کا کو آتھر اینجلز، دونوں نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کتاب کی تاثیر، اس کے وہ کتنی پروفاؤنڈ کتاب ہے، کس طرح اس نے ذہنی انسانی کو اپنی گرفت میں لیا ہے، کس طرح اس نے ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا ہے، پوری حیات انسانی کا خالص مادی جو ہے تعبیر کی ہے، روحانیات سے، مذہب کے بالکل نفی کرتے ہوئے، لیکن مدلل اس انداز سے، اس طور سے کہ اس نے لوگوں کو گرپ میں لیا ہے، ان کو پوزیس کیا ہے، اس درجے پوزیس کیا ہے کہ پھر موٹیویٹ کیا ہے کہ جانے تک دے دیں انقلاب برپا کرنے۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے، نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کتاب تھی اس کے پاس۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر اسے ٹریس کریں گے تو وہ قرآن کے ذریعے سے وجود میں آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی نیا ساتھ لایا۔ بہرحال اگرچہ قرآن کا تقابل کرنا داس کیپیٹال سے، یا داس کیپیٹال کا تقابل کرنا قرآن سے، یہ تو میرے نزدیک نامناسب ہے، لیکن یہ کہ آپ اس اعتبار سے ضرور نوٹ کیجئے کہ واقعتاً ایک کتاب ہے جس نے یہ عظیم انقلاب بولشوک ریولوشن برپا کیا۔ لیکن مارکس ہوں یا اینجل صاحب ہوں، دونوں رائٹرز تھے، بس مفکر تھے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر، اور جرمنی اور لندن میں اس انقلاب کا کہیں وجود ہی نہیں واقع ہوا۔ وہ خود اپنی سرکردگی میں، اپنی قیادت میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے۔ انقلاب آیا کہاں؟ تیسرے تیواڑے اللہ میاں کے پچھواڑے، کس قدر دور، روس میں انقلاب آیا، بولشوک پارٹی، مونشوک پارٹیز، ان کے ذریعے سے، اور عین وقت پر چونکہ ایگزائل میں تھے، جیسے کہ خمینی صاحب ایگزائل میں تھے اور عین وقت پر آ کر انہوں نے جو ایران میں ہنگامہ جاری تھا اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں سنبھال لی، اسی طرح عین وقت پر لینن آیا ہے اور اس نے آ کر قبضہ کیا ہے، ہائی جیک کیا ہے قیادت کو اور انقلاب برپا کر دیا۔ اس تناظر میں دیکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، وہی فکر دینے والے، وہی دعوت دینے والے، وہی ہیں جو اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسٹریٹ پریچنگ گلیوں میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسٹریٹ پریچنگ کرتے تھے۔ وہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں کھانا کھلا کر، کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے ہیں، بلند آواز سے آپ نے کہا وا صباحا اور لوگوں کو جمع کیا، اپنی دعوت پیش کی ہے۔ وہی شخص کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آیا، کل 22 برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی۔ وہی اسٹریٹ پریچر، غزوہ بدر میں وہی کمانڈر ہے، غزوہ احد میں وہی سپہ سالار ہے، وہی اسٹریٹ پریچر۔ یہ جیسا کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا میں نے حوالہ دیا، یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کوئی اس کی نظیر ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اسٹریٹ پریچرز ہی رہ جاتے ہیں، مربی اور مزکی بس ان کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا تزکیہ نفس کر دیا، جو ان کے پاس چل کر آئے، وہ بھی وہ آتے ہیں جو ان کی خانقاہ میں خود طالب بن کر آئے، وہ ان کا کوئی تزکیہ کر دیں گے، کچھ اصلاح ہو جائے گی۔ یہ عمل ایک فرد واحد وہی فکر دے رہا ہے، وہی دعوت دے رہا ہے۔ دعوت کا آغاز کتنے میگر، کتنے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتنے حقیر سے انداز میں ہو رہا ہے اور کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ جب حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین،
سورہ شعراء میں یہ آیت ہے، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. حکم دیا حضرت علی کو، وہ آپ کے زیر کفالت بھی تھے، زیر تربیت بھی تھے، اور پھر وہی نوجوانی کا عالم تھا، تو گویا کہ گھریلو سامان لانا، اس کا بندوبست کرنا انہی کے ذمہ تھا کہ دعوت طعام کا اہتمام کرو اور تمام بنو ہاشم کو بلا لو. اہتمام ہوا، تمام بنی ہاشم جمع ہو گئے، کھانا لوگوں نے کھا لیا. اب حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے، تو کچھ لوگوں نے ہوٹنگ کی، کچھ نے فکرے چست کیے، کچھ نے شور مچایا، اور مجمع جو ہے وہ چلا گیا، اور حضور اپنی بات کہہ بھی نہیں سکے. تو یہ نہ سمجھیے کہ ایسا ہو گیا ہو کہ ادھر آپ نے آغاز کیا، ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اہم ترین نقطہ جو ہے آپ کی انقلابی جد و جہد کا، اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ خالص انسانی جد و جہد کی سطح پر ہوئی ہے. اس میں وہ سارے مراحل آئے ہیں جو کسی بھی انسانی جد و جہد میں آتے ہیں. ابتدائی ناکامیاں، ابتدائی مایوسیاں، محنت اور مشقت بے پناہ، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں، کم سے کم ویزیبل نتیجہ، نظر آنے والا مرئی نتیجہ زیرو. لیکن حضور نے چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت علی سے کہا اب دوبارہ پھر بلاؤ، پھر کھانے کا اہتمام کرو. اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آ گئی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے. آخر اتنی شرافت تو لوگوں کے اندر بھی تھی. اب بہرحال ان کا حق بن گیا ہے کہ ان کی کوئی بات ہم سن لیں. حضور نے اپنی دعوت پیش کی. بڑا عظیم خطبہ ہے جو آپ نے، نہایت جامع، نہایت مختصر، نہایت مؤثر، لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. بہرحال اب یہ کہ لوگوں نے سن لیا، لیکن پورے مجمع کو سانپ سون گیا، کوئی بول ہی نہیں رہا، چپ. حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ پہلے سے اپنے تھے. وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر، اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں. یہ آشوب چشم کا عارضہ حضرت علی کو بچپن ہی سے تھا. معلوم ہوتا ہے ککروں کا جو مرض ہے، جو عام طور پہ بچپن سے شروع ہوتا ہے، جاری رہتا ہے. مختلف جنگوں کے موقع پر بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، تو حضور نے اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ میں لگایا، جس سے ان کو سکون حاصل ہوا، پھر وہ جنگ کے میں حصہ لے سکے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹرکوما کا جو مرض ہوتا ہے وہ شاید انہیں تھا. اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا. یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے، اور یہ ہیں ان کے ساتھی. یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، ذرا غور کیجیے. اور جب حکم آتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے نبی اب ڈنکے کی چوٹ کہیے. شروع میں 3 سال جو ہے حضور نے، جس کو کہتے ہیں پی پی کال، پرسن ٹو پرسن، انفرادی رابطے کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت کو پھیلایا تھا. اب آپ کے پاس حکم آ گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. اے نبی بس اب یہ جو لو پروفائل میں، یہ نوٹ کر لیجیے، خفیہ دعوت کا کوئی دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں نہیں آیا. کوئی خفیہ بات نہیں تھی، انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، ہرگز نہیں. البتہ لو پروفائل میں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کے ذریعے سے بات پھیل رہی تھی. لیکن اب حکم آ گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے محمد اب ڈنکے کی چوٹ کہو جس چیز کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے. پھر آپ کوہ صفا پر چڑھے. اب کوہ صفا جو رہ گیا ہے بیچارہ، وہ تو اس کا ایک سمبل ہے، علامت ہے جو باقی رہ گئی ہے. حضور کے زمانے میں وہ باقاعدہ ایک پہاڑی تھی، ایسی پہاڑی کے جس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا، ایسی پہاڑی. بہرحال یہ چونکہ عرب کا دستور تھا. یہیں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کے لیے جو بھی آپ کے زمانے میں مروجہ ہو طریقے، ان سب کو اختیار کرنا. ہاں اگر کوئی شرافت کے یا حیا کے منافی کوئی شے ہے تو اس کو اس میں سے ختم کر دیا جائے، لیکن یہ کہ جتنے بھی ذرائع ہوں ابلاغ کے جو موجود ہوں آپ کے وقت میں، وہ آپ کو استعمال کرنے چاہیے. جب حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، تو آپ نے رواج کے مطابق یہ شکل اختیار کی. رواج کیا تھا؟ عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ قبائل ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتے تھے، غارت گری ہوتی تھی، لوٹ مار ہوتا تھا. تو اگر کسی کو یہ اطلاع مل جاتی تھی کسی قبیلے کے فرد کو کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملے کا پروگرام بنا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آج ہی رات کو، اور رات کو بھی نہیں، وہ جس سے آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، اس میں وہ آ کر حملہ کیا کرتے تھے 2, 3, 4 بجے، جبکہ نیند کا انتہائی غلبہ ہوتا ہے لوگوں پر. وہ سوئے ہوئے پر آ کر اچانک ٹوٹ پڑنا، قتل بھی کرنا اور لوٹ مار کر کے بھاگ جانا. یہ ان کا ایک عام رواج تھا. تو جس کسی کو اطلاع مل جاتی تھی کہ قبیلہ جو ہے اس طور سے حملہ آور ہوا چاہتا ہے، وہ کسی بلند مقام پر چڑھ جاتا تھا، کپڑے اتار دیتا تھا، بادل ذات برہنہ ہو جاتا تھا، نعرہ لگاتا تھا وا صباحا،
ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے، جس میں غارت گری ہوگی، جس میں لوٹ مار ہوگی، جس میں کشت خون ہوگا، واہ صباحا، وہ صبح، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے۔ اب دیکھیے دونوں چیزیں اس نے جمع کر لی، آڈیو ویژول، اس لیے کہ جہاں تک تو اس کی آواز جا رہی واہ صباحا، وہاں تک تو لوگوں نے اس کی آواز کو سن لیا، وہ لپکے دوڑے، کوئی بڑی خبر ہے، کوئی حملہ ہوا چاہتا ہے، کوئی بڑی تباہی آنے والی ہے، یہ شخص اس کی خبر دینا چاہتا ہے، تو دوڑو لپکو سنو اس کی بات۔ اور جہاں اس کی آواز نہیں جا رہی، وہ عریاں نظر آ رہا ہے کھڑا ہوا، اسی لیے اسے نذیر عریاں کہتے تھے، خبردار کرنے والا، وارن کرنے والا جو بالکل ننگا ہو گیا، نذیر عریاں۔ حضور نے اس میں صرف یہ کمی کی کہ ظاہر بات ہے کہ یہ حیا کے خلاف تھی بات، فطرت کے منافی تھی، آپ نے کپڑے نہیں اتارے، لیکن نعرہ وہی لگایا وا صباحا۔ اب لوگ جو ہے وہ آئے، جمع ہوئے، اونچائی پر آپ کھڑے تھے، لوگوں نے دیکھا بھی، پھر اپنی دعوت پیش کی۔ اور آپ کے علم میں ہے یہ واقعات تو سب جانے بوجھے ہیں، اس مجمع میں سے سگا چچا بولتا ہے تبا لکا لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، کیا تم نے اسلام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہم سمجھے تھے کوئی واقعی خبر تم دینے والے، تم کوئی بات بتانے والے۔ اور نوٹ کیجیے جو میں نے عرض کیا تھا وہ پہاڑی کتنی بڑی تھی کہ حضور نے پہلے یہ کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو میری بات مانو گے کہ نہیں؟ یعنی وہ پہاڑی اتنی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی گروہ، کوئی لشکر جو ہے وہ چھپ سکتا تھا۔ انہوں نے کہا ضرور، ایک تو اس لیے کہ آپ بلندی کے مقام پر پہاڑی پر کھڑے ہیں، پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ صادق الامین ہیں۔ یہ پہلے گواہی لے کر آپ نے بات کی ہے اپنی، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا، آخرت کے محاسبے سے ڈراتا، جس پر اس نے کہا تبا لکا لہذا جمعتنا، جس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ میں نے دو جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں کہ کیسا میگر سٹارٹ ہے، کتنا دل کو توڑ دینے والا، کتنا انسان کی ہمت کے لیے یہ سمجھیے کہ صبر آزما جس کو کہنا چاہیے، صبر کی پوری آزمائش کرنے والا یہ معاملہ ہوا ہے جس سے کیا آغاز ہوا ہے۔ اور میں اس کو اب مختصر کر رہا ہوں۔ پورے 10 برس کی محنت اور مشقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذہن میں رکھیے آپ جیسا مبلغ، آپ جیسا مربی، آپ جیسا مزکی، آپ جیسا معلم نہ پہلے پیدا ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ امتناع نظیر، حضور کی نظیر محال مطلق ہے، بلکہ ہمارے ہاں بعض علماء کا اور ایک خاص مکتب فکر کا تو یہ موقف ہے کہ خود اللہ بھی اس پر قادر نہیں ہے کہ کوئی دوسرا محمد پیدا کر سکے۔ بہرحال یہ ایک نزاعی اور اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نتیجے کے اعتبار سے تو بات صحیح ہے، حضور کی کوئی نظیر نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ لیکن آپ کی 10 برس کی محنت شاقہ، 10 برس کی محنت شاقہ، 10 برس کی شب و روز کی محنت، جس میں دن میں آپ کی مشقت ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں آپ گھوم رہے ہیں، اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے گھر پر دستک دے رہے ہیں، رات کو قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، دن میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو رات کو کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار عمر بن الخطاب اور عمرو بن حشام میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے۔ یہ شب و روز کی محنت شاقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 برس کی، اور اس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ 125 یا اور بہت زیادہ کریں گے تو 150 افراد آپ کے گرد جمع ہوئے۔ چنانچہ 10ویں سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا۔ یہ جو 10 سال ہو گئے آغاز وحی کے بعد، یوں سمجھیے 610 عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا، تو لگ بھگ 620 عیسوی کو حضور نے عام الحزن، اس لیے کہ اسی سن میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں دل جوئی کرنے والی ایک وفادار، وفاشار، محبت کرنے والی اہلیہ زوجہ محترمہ تھی، اب وہ بھی نہ رہی۔ ظاہر ہے کہ باہر سے آدمی تقدر لے کر آتا ہے، کسی نے پاگل کہہ دیا ہے، کسی نے مجنون کہہ دیا ہے، کسی نے شاعر کہہ دیا ہے، کسی نے کہہ دیا یہ ہم پر دھونس جماتے ہیں، انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے، وہ بڑا عالم و فاضل ہے، تورات اور انجیل کا جاننے والا، اور وہ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، یاد کر کے پھر ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں کہ یہ میرے پر وحی آئی۔ اور حضور یہ سنتے تھے سب کچھ، قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، آپ کا قلب انتہائی حساس تھا،
یہ باتیں سن کر آپ کو رنج اور افسوس ہوتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دل جوئی کے لیے فرما رہے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچتا ہے، تکدر پیدا ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. یہی وہ لوگ تھے جو میرے راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جو آج صادق الامین کا خطاب مجھے دیتے تھے، جو مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ. آج کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مسحور کہہ رہا ہے، کوئی کذاب کہہ رہا ہے. نقل کفر نہ باشد، ساحر کذاب الفاظ قرآن مجید میں آئے. یہ سب کچھ آپ سن کر گھر پر آتے تھے تو گھر پہ کوئی تسلی دینے والی تھی نہ ایک، لیکن اب وہ بھی نہ رہی. آپ کو معلوم ہے یہ واقعات بڑے اہم ہیں سیرت النبی کے. جب پہلی وحی آئی ہے اور حضور کے اوپر ایک دہشت کی کیفیت طاری تھی، عالم بشریت کا پہلا ہوا تھا معاملہ عالم ملکیت کے ساتھ. جبرائیل سے پہلی ملاقات غار حرا میں، اس کی طبیعت کے اوپر طبعاً جو ہے ایک دہشت تھی. آئے ہیں تو کانپ رہے تھے، پھر بخار چڑھ گیا ہے. اس میں کہا ہے آپ نے خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے. یہ کیا صورتحال ہے، یہ کیا ذمہ داری ہے جو مجھ پر آ گئی. تو وہی تھی، وہی غمخوار بھی تھی، وہی ہمت بندھانے والی بھی تھی، وہی ہے جس نے پہلے تو یہ کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی جو ہے خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور اس ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. یہ واقعہ امام راضی نے نقل کیا اپنی تفسیر کبیر میں، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا واقعہ. کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی رہی، تنگ دستی کی زندگی رہی. عین بچپن میں آپ بھیڑیں بکریاں چراتے رہے، علی قراغیت، چند ٹکوں کے عوض. یہ حضور کے اپنے الفاظ، میں چند ٹکوں کے معاوضے میں اب بھیڑیں بکریاں چراتا تھا. پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے. سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب کی، اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے. پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں. تو یہ سخت دن تھے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا اللہ نے آپ کو کیا تنگ دست ہیں، تو اللہ نے غنی کر دیا. غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر یہ شادی ہوئی، انتہائی محبت کرنے والی. تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر. مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مابین وادیاں. ایک وادی میں آپ نے دیکھا وہ قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، انتہائی مفلوق الحال، بھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے ہوئے ہیں، تن پر کپڑے نہیں ہیں. حالت دیکھ کر آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر، گھر میں آ کر چادر لے کر لیٹ گئے. اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں، میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی میں قبیلہ ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ حال ہے. حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر سکوں. سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا نا، آپ کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں تھی. اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ جائیے اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلا لائیے. حضور گئے، وہ سب آ گئے. اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے. اور پھر کہا ان سرداران قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے ہیں میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں. تو ایسی بیوی جس نے ساتھ دیا. میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نکل جائے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے ہم میں سے اکثر نہیں جانتے. ہمارے ہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک یا اہل تشیع کے نزدیک حضرت علی کی فضیلت اسی میں ہے، گرفتار ہے، اسی میں جھگڑا ہے. اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے. ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے،
دوسرا گروہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں ملتا، بہت کم ملتا. بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے ہیں جب میں گیا تھا ایران، اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی. اس کا نام رکھا جامعۃ الزہراء، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی قائم کی. تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ٹاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا، میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعۃ الخدیجہ الکبریٰ رکھا ہوتا تو چونکے. میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ العائشہ للبنات، یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے، خاص طور پر اہل حدیث یعنی عرف عام میں وہابی کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے نام پر مدرسہ بنائیں گے. بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ کے نام پر، شیعہ ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرا کے نام پر. لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ جو صدیقۃ الکبریٰ ہیں، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جمع ہوا ہے. صدیق اکبر، الصدیق الاکبر ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الصدیقۃ الکبریٰ جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کان امہ صدیقہ، تو اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کہی جاتی. مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی ذات میں حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفا شعاری اور محبت نہیں دی ہے، والدہ کی شفقت بھی دی ہے. حضور محروم ہوئے بہت ارلی عمر میں، والد کو تو دیکھا ہی نہیں، والدہ کی شفقت سے بھی بہت جلد محروم. عمر کا فرق اتنا تھا 25 اور 40، اندازہ کیجیے. اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے 13 برس بڑی تھی، 13 برس میں ان کی ولادت ہو گئی تھی. اور عرب کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا. تو کیا 15 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرت عمر حضور کی ہم عمر نہ ہوتی؟ اس حوالے سے دیکھیے.